السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے، قبلہ دی مددے کعبہ ایما مددے، بغرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خواہ قطب عالم میزنم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلوا علیک صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ صفر کا یہ مہینہ جس کی آج 20 تاریخ ہے، اسی مہینے کے اندر کچھ ایسی عظیم ذات ہیں کہ جنہوں نے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی اور ہم سب کو سنی جنتی مسلمان بنایا۔ اسی مہینے کی 25 صفر کو اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، قاطع نجدیت، شمع بزم ہدایت، امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک ہے، اور غالباً اسی مہینے میں تقریباً 28 صفر کو مجدد الف ثانی شیخ امام احمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی عرس پاک ہے۔ تو بہت بابرکت یہ مہینہ ہے، تو اسی کی مناسبت سے میں چند باتیں فکر رضا کے تعلق سے آپ تمامی احباب کے سامنے کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلوا علیک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ باہر آواز ہو جاتی ہے صاحب۔ درود پاک پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلوا علیک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اہل سنت والجماعت کے امام ہیں سیدی اعلی حضرت۔ کیا ہیں اہل سنت کے امام؟ رخ تھوڑا سا میری طرف کریں تاکہ لگے کہ میں بات کر رہا ہوں۔ اب مجھے الفاظ نہیں آ رہے ہیں کیونکہ توجہ آپ لوگوں کی میری طرف نہیں ہے، اور میں اس چیز کو بہت چاہتا ہوں کہ لوگ کم سے کم رسپانس تو دیں کہ بندہ بات کر رہا ہے اور سنی جا رہی ہے اس کی بات۔ تو میں جو ہوں احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہوں اگر لوگ مجھے نہیں دیکھتے اور نہیں سنتے تو
اس لیے میری طرف بھرپور توجہ رکھے تاکہ میں آپ سے بات کر سکوں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیکہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہو، اس میں بھی نام اعلیٰ حضرت کا، گھر میں کسی اور مجلس کا انعقاد ہو، اس میں بھی اعلیٰ حضرت۔ یہ تو عرس کے تعلق سے میں بول رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی ہر تقریر میں اعلیٰ حضرت ہوتے ہیں نا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ہی اعلیٰ حضرت، ہر جگہ اعلیٰ حضرت کیوں؟ اعلیٰ حضرت ہر جگہ اس لیے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اس ذات کا نام ہے جس نے لگ بھگ 1400 کتابیں ہمیں دی ہیں۔ کتنی دی ہیں؟ 1400 کتابیں۔ ہر محاذ پر سیدی اعلیٰ حضرت نے ہمارا دفاع کیا، چاہے وہ نبی پاک کی رسالت ہو، اللہ کی وحدانیت ہو، یا اولیاء اکرام پر اٹھنے والے اعتراضات ہو۔ ہر سوال جو اہل سنت کے لیے اٹھا، اس کے لیے اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے، اور اس انداز میں کھڑے ہوئے کہ کل کے رضا ہے، خنجر خوخار برکبار، آدا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ نبی پاک کو بے اختیار کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی پاک کو کہا کہ یہ بلاؤں کو دور نہیں کرتے، یعنی مصیبتوں کو نبی پاک دور نہیں کر سکتے۔ یہ سوال بھی آپ لوگوں کے اینڈ پریزنٹ نوجوانوں کے یہ سوال ہے جو میں جواب دے رہا ہوں کہ نبی سے مانگنا کیسا ہے، اسی میں پھنسے ہوئے ہیں لوگ۔ نبی دافع البلا ہیں یا نہیں ہیں؟ اعلیٰ حضرت کو دیکھو نا، اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی الامن والعلا بنجات دافع البلا، پوری کتاب ہے اعلیٰ حضرت کی۔ اس کتاب کے اندر 240 حدیثیں اور 44 قرآن کی آیت میرے امام لکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں عقیدہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں وہی دافع بلایا، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی دافع بلایا، وہی شافع خطایا، کوئی ان سا کون آیا، یعنی کوئی ان جیسا آیا ہے جو بلاؤں کو دور کرے۔ یہ عقیدہ محض لفاظی نہیں، قرآن کی 44 آیت سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھی، اور سب سے پہلی آیت اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ یہ آیت میرے امام نے لکھی، اور آیت لکھنے کے بعد فرماتے ہیں ہاں، یہ تحریر میں بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا، یہ ہاں وہ ہے جو باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا جاتا ہے۔ فرمایا ہاں یہ وہی مقام ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کیا کہ اللہ نے ان کو تمہارے درمیان بھیجا تو تم سے عذاب کو دور کیا، تم سے بلا کو دور کیا۔ مجھے یہ بتاؤ سب سے بڑی بلا عذاب ہے نہیں ہے؟ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ عذاب ہے۔ کافروں کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کی اور فرمایا خدا ایک ہے، تو کافروں نے کیا کیا؟ خانہ کعبہ کے مطاف پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ کے غلاف سے لگ کر کہ اے نبی اگر تم سچے ہو اور تمہارا دین سچا ہے تو اپنے رب سے کہو کہ ہم پر عذاب بھیج دے، ہمیں ہلاک کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی جلوہ بار ہے، حضرت جبریل امی آئے اور آنے کے بعد یہ آیت لائے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے محبوب ان پر عذاب تو دے دیا جاتا، ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا، مگر کیا یوں نہیں جا رہا ہے کہ آپ ان کے درمیان جلوہ بار ہیں۔ کیا کہا اللہ نے؟ کہ آپ ان کے درمیان ہیں، اس وجہ سے ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا۔ اعلیٰ حضرت اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں دیکھو کہ نبی پاک تو کافروں کے لیے بھی سبب دفع بلا ہیں۔ عذاب بلا ہے نا، تو کافروں سے عذاب دور کیوں ہو رہا ہے؟ نبی پاک کی وجہ سے۔ اللہ کہہ رہے سرکار آپ نہ ہوتے تو ہم انہیں عذاب میں مبتلا کر دیتے، یہ عذاب سے بچے ہوئے ہیں تو فقط آپ کی وجہ سے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نبی کافروں کے لیے سبب دفع بلا ہو وہ اپنے غلاموں کے لیے کتنا بڑا دافع بلا ہوگا۔ یہ میں نے ایک آیت پڑھی ہے، امام نے کتنی لکھی ہے؟ 44 44، اور کتنی حدیثیں لکھی ہیں؟ 260۔
اعلیٰ حضرت کو پڑھو. کوئی دائیں بائیں والا کہے کہ خالی خدا کو جانو تو بھئی یہ قرآن تو دیکھو، خدا ہی تو کہہ رہا ہے. خدا کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے سرکار کو بھی دافع بلا بنایا ہے، یہ بھی بلاؤں کو دور کرتے ہیں. ایک نے اور سوال کیا کہ سرکار جو ہم بے اختیار ہیں، سرکار کے اختیار پر کہنے لگا کہ سرکار کو کوئی اختیار نہیں ہے، یہ کسی کو کچھ عطا نہیں کر سکتے. لوگ کہتے ہیں نا اللہ سے مانگے یا ڈائریکٹ سرکار سے مانگے. اس پر بھی امام اہل سنت نے مستقل رسالہ لکھا اور اس میں بھی بے شمار احادیث اور قرآن کی آیت لکھی. کیا فرمایا؟ ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. اعلیٰ حضرت اس آیت پر تبصرہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان کو غنی کیا اللہ نے اور رسول نے اپنے فضل سے. کس نے غنی کیا؟ اللہ نے کیا اور رسول نے بھی کیا. کیسے کیا؟ اپنے فضل سے، اللہ کے فضل سے. تو فرما رہے ہیں جس طرح اللہ نے اپنے آپ کو عطا کرنے والا بنایا، جس طرح اللہ نے اپنے آپ کو بندہ نواز کہا کہ میں بندہ نواز ہوں، جس طرح اللہ نے کہا میں حاجت روائی کرتا ہوں، اسی طرح اپنے محبوب کے لیے بھی کہا. فرمایا جس طرح اللہ لوگوں کو غنی کرتا ہے اسی طرح یہ محبوب بھی غنی کرتے ہیں. اگر اس میں کوئی یہ کہے کہ سرکار اپنی عطا سے کرتے ہیں تو یہ عقیدہ شرکیہ ہے اور یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں. اگر کوئی اس میں یہ ایڈ کرے کہ اللہ کے فضل سے کرتے ہیں تو یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. یہ کائے سے عقیدہ بتا رہا ہوں؟ قرآن سے. اور پھر اعلیٰ حضرت نے حدیث بخاری بھی نقل فرمائی. کیا فرمائی؟ حدیث بخاری نقل فرمائی. اور فرمانے کے بعد کیا فرمایا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے تمام خزانوں کی چابیاں عطا کی. کیا فرمایا؟ اللہ نے مجھے تمام خزانوں کی چابیاں، کنجیاں عطا کی. یہ نہیں فرمایا کہ صرف جنت کی کنجی ہے، نہ یہ فرمایا کہ اس میں صرف رزق کی کنجی ہے. بھائی جس طرح کسی پردھان منتری کا نائب ہوتا ہے نا تو اس سے کہنے پاور ہوتی ہی نہیں ہوتی ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار کی جب ولایت ہوئی تو جبریل امین نے سرکار سے کہا یا خلیفۃ اللہ، اے اللہ کے خلیفہ. کیا کہا؟ اے اللہ کے خلیفہ، اے اللہ کے نائب. تو اللہ نے سرکار کو اپنا نائب بنایا. کیا بنایا ہے؟ نائب بنایا. اللہ کے بعد رسول اللہ، سرکار کو اللہ نے نائب بنایا. اور پردھان منتری کے بعد جب ڈپٹی ہو تو اس کے پاس پوری پاور ہوتی ہے، پوری اتھارٹی ہے، سیاہ سفید کا وہ مالک ہوتا ہے. تو جب پردھان منتری یا کسی صوبے کے نائب کو آپ اتنا مانتے ہو، جو اللہ کا خلیفہ ہو، جو اللہ کا نائب ہو، وہ کسی کو کیوں کچھ عطا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے نا. قرآن اور حدیث سے باہر نہیں ہوں، لفاظ ہی نہیں ہے. یہ عقیدہ اہل سنت بتا رہا ہوں. حضرت موجود ہیں یہاں پر، آپ چیک کر سکتے ہیں اور کسی دوسرے سے پتہ بھی کر سکتے ہیں. ڈنکے کی چوٹ پر یہ عقیدہ ہے. آج کیا کہا جاتا ہے؟ سرکار سے مت مانگو. یہ کہا جاتا ہے نا سرکار حاجت روائی نہیں کر سکتے. اور کس طرح دھوکہ دیا جاتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں. تو اس کا انکار کب ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے نا، اس کا انکار نہیں ہے. واقعی اللہ جو ہے وہ ذاتی مدد کرنے والا ہے. اللہ کو کسی نے عطا نہیں کیا، اللہ اپنی عطا سے لامحدود مدد کرنے والا ہے. لیکن اللہ ہی نے سرکار کو پاورفل بنایا اور لوگوں کی مدد کرنے والا بنایا. تو اللہ کی عطا سے اگر سرکار کسی کی حاجت روائی کریں تو یہ عقیدہ شرکیہ نہیں بلکہ عین قرآن کے مطابق ہے. کیونکہ اللہ قرآن میں بنا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے جس طرح اللہ نے ان کو غنی کیا، مالدار کیا، اسی طرح رسول بھی مالدار کرتے ہیں، رسول بھی غنی کرتے ہیں، رسول بھی دیتے ہیں. حدیث بخاری اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے مجھے تمام خزانوں کی کنجی عطا کی. اس میں رزق کی بھی کنجی ہے، جنت کی بھی ہے، کوثر کی بھی ہے، تمام نعمتوں کی ہے، اولادوں کی بھی ہے. تمام چیزوں کی چابی دے دی اللہ نے خود نبی آخر الزمان کو. اب اگر اولاد چاہیے تو نبی پاک سے مانگو، شرک نہیں.
اب اگر روزی چاہیے نبی پاک سے مانگو، شرک نہیں۔ اب اگر بلاؤں کو دور کرنا چاہتے ہو تو سرکار سے مانگو، شرک نہیں۔ اولاد چاہتے ہو سرکار سے مانگو، شرک نہیں۔ یہ عقیدہ قرآنیہ ہے، قرآن سے ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب تیرے دروازے پر جو آئے عطا کرتا جا، اور اس طرح عطا کر۔ سورہ والضحیٰ کی آخری آیت میں فرمایا گھوڑے پر بھی اگر کوئی سوار آئے نبی پاک آپ اس کو جھڑکیے مت بلکہ عطا کر دیجیے۔ تو یہ عقیدہ قرآنی ہے۔ سرکار سے مانگنا عین حدیث و قرآن کے مطابق۔ سوشل میڈیا پر بہت بلائیں چل رہی ہیں اس طرح کی کہ صرف اللہ سے مانگو۔ بھائی اللہ قرآن میں دوسری آیتیں بتا رہا ہے، ان آیتوں کو کہاں ڈالو گے؟ یا یہ کہو یہ قرآن کی آیت نہیں؟ اور عقیدہ کیا ہے؟ قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ جہاں پر قرآن میں یہ ہے کہ اللہ سے مانگو، اللہ ہی دیتا ہے، وہ بھی ذات ہے، اللہ بھی ذات دیتا ہے۔ اور جہاں سرکار کا ذکر آیا کہ سرکار مشکل کشا ہیں، سرکار دافع البلا ہیں، تو سرکار بذات نہیں بلکہ بِإِذْنِ اللہ ہیں، من دون اللہ نہیں ہے، اپنے آپ سے نہیں ہے، بِإِذْنِ اللہ، جیسا کہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْمَوْتَى وَالْأَبْرَصَ۔ آگے کیا ہے؟ بِإِذْنِ اللہ ہے حضرت آیت قرآن میں۔ کیا فرمایا حضرت عیسیٰ نے؟ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اب کوئی کہے حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور یہ کیا ہے؟ قرآن۔ فرمایا میں مادر ذات اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ نہیں کہہ رہا ہے، حضرت عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ اللہ ہیں؟ غیر اللہ ہے نا، نبی ہیں اللہ کے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں مادر ذات اندھوں کو، جو پیدائشی اندھے ہو، ان کو آنکھیں دیتا ہوں۔ فرمایا میں برس کے کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ بِإِذْنِ اللہ، من دون اللہ نہیں، میں بذات نہیں دیتا، اللہ کی عطا سے دیتا ہوں۔ تو جو عقیدہ حضرت عیسیٰ کے لیے قرآنی ہو، وہی عقیدہ بِإِذْنِ اللہ نبی پاک کے لیے ہم رکھیں، تو یہ کسی نوعیت پہ شرک نہیں ہو سکتا۔ سرکار بھی بِإِذْنِ اللہ دیتے ہیں، من دون اللہ نہیں، بذات نہیں دیتے۔ تو بِإِذْنِ اللہ عقیدہ رکھ کے نبی پاک سے مانگو، اور امام نے ہمیں مانگنا بھی سکھایا ہے۔ فرمایا نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور حمد میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں، جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں۔ اور آگے حمد نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے حمد لکھی ہے، حضرت کیا ہے؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں نبی پاک کا در بتایا، اور عقیدہ قرآن سے لکھا، اور اس طرح مستند اور جامع صحیح حدیث سے عقیدہ لکھا کہ بڑا بڑا اچھا کلام نہیں کر سکتا۔ سرکار کے علم غیب پر اعتراض، اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی، 1500-1400 لگ بھگ امام اہل سنت نے کتابیں لکھی۔ ہمارے بچوں کے ذہن کو خراب کیا کالجوں نے کہ زمین گھومتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھتے ہیں فوز مبین در رد حرکت زمین۔ اعلیٰ حضرت نے ایک اور کتاب لکھی ہے نزول آیت فرقان بسکون زمین و آسمان۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ گردش کرتی ہیں، زمین گردش نہیں کرتی۔ اعلیٰ حضرت نے پورا لکھا ہے۔ بزنس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب انسائکلوپیڈیا میں عطا فرمایا، کس طرح تجارت کرنی چاہیے۔ ہر محاذ پر اعلیٰ حضرت نے ہمارا دفاع کیا اور ہمیں بتایا۔ دور حاضر کے اندر اگر مصر کے لوگ فخر کرے، جلال الدین سیوطی نے 500 کتابیں لکھی ہیں ملکی اعتبار سے، تو ہندوستانیوں تم خوش ہو جاؤ، تمہارے امام نے 1400 کتابیں لکھی ہیں۔ کتنی لکھی ہیں؟ 1400 کتابیں لکھی ہیں۔ اگر ملکی اعتبار سے، یوں کہ جلال الدین سیوطی بھی یوں تو ہمارے امام ہیں، اگر ملک کی وجہ سے فخر کیا جائے تو ہندوستانیوں تمہیں فخر کرنا چاہیے کہ بھارت رتن جیسا امام تمہیں ملا۔ درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैका सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ताजु शरिया फरमाते हैं वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, लेकिन जो इस सदी में वो तन्हा रजा का है। इसी रास्ते पर रहिए, बल्कि मैं कहता हूँ काला चश्मा घोड़े वाला लगा लीजिए, दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं। ईमान के लुटेरे खुलेआम टहल रहे इस वक्त। सैयदी आला हजरत की तरफ रहिए पूरे दीन पर और दूसरा एक एतराज में खत्म करूं, बरेलवी लोग कहते हैं हम बरेलवी हैं, ये निस्बत है। जिस तरह हम कहते हैं ना चिश्ती, कादरी हैं, नक्शबंदी, उसी तरह लोगों ने निस्बतन कहा बरेलवी। लोग क्या समझने लगे कि ये 100 साल से कोई नया मजहब जन्मा है? नहीं, ये वही मजहब है जो मुजद्दिद अल्फसानी का था। ये वही मजहब है जो दाता गंज बख्श अली हुजवेरी का है। दाता गंज बख्श अली हुजवेरी को पढ़ो, फिर आला हजरत को पढ़ो, 1 इंच का फर्क आ जाए तो गिरबान पकड़ लेना मेरा। डॉक्टर इकबाल को पढ़ो, उसके बाद आला हजरत को पढ़ो, फर्क आए तजाद आए मेरा गिरबान तुम्हारे सामने है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को पढ़ो, आला हजरत को पढ़ो, फर्क नजर नहीं आएगा। अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी को पढ़ो, शाह अब्दुल अजीज को पढ़ो, जितने मुहद्दिस आला हजरत से पहले गुजरे हैं उन सब को पढ़ो, और उन सब को पढ़ने के बाद तन्हा फाजिले बरेलवी को पढ़ो। जितना सब ने लिखा है उन सब का बैक वक्त तन्हा इमाम अहमद रजा ने लिखा है। उस जात का नाम आला हजरत है। तो दाएं बाएं मत देखो, सच्चा दीन जो बताया है वो इमाम अहले सुन्नत ने बताया है। हर बातिल का जवाब आला हजरत ने दिया, हर जहन में उठने वाले सवाल का जवाब आला हजरत ने दिया। और इमाम फरमाते हैं 24 घंटे में 2 घंटे सोता था। क्या फरमाते आला हजरत? 24 घंटे में कुल 2 घंटे सोता था, 22 घंटे मुस्तफा के दीन के लिए काम करता था। पूरी जिंदगी एक लम्हा भी मैं अपने लिए नहीं जिया। उस जात को आला हजरत कहते हैं। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते पर रखे, मसलके आला हजरत यानी आला हजरत के रास्ते पर हम सबको रखे, इसी पर हमारा खात्मा फरमाए। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।